سامعین محترم، قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 تلاوت کی گئی ہے۔ اسی آیت نمبر 101 پر حضرت یوسف صدیق اللہ علیہ السلام کے قصے کا اختتام ہو رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالہ سے گزشتہ آیت مبارکہ میں یہ بات پیش کی گئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کا استقبال کیا تھا، اور جس وقت وہ تخت شاہی پر پہنچے تھے تو تمام بھائیوں نے اور ان کے والدین نے ان کو سجدہ کیا تھا، اور سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ اس کے بارے میں چند مسائل کل عرض کر دیے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارسی کے رہنے والے فارس ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ کو سجدہ کرنے کے لیے نیچے جھکا۔ حضور نے فرمایا لا تسجد یا سلمان، اے سلمان مجھے سجدہ مت کرو، لا تسجد یا سلمان، اور فرمایا کہ واسجد للحی الذی لا یموت، سجدہ اس ذات کو کرو جو زندگی اور موت کو دینے والا، جو زندہ ہے اس کو کبھی موت نہیں ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے، اس کو سجدہ کرو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، شام کے سفر پر گئے، وہاں دیکھا لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا چاہا تو آپ نے فوراً ان کو روک دیا، فرمایا اگر میں سجدے کا کسی کو حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنی خامدوں کو، اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ تو بہرحال سجدہ کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ علماء محققین نے یہاں تک لکھا ہے کہ انسان کسی کے سامنے جھکنا بھی نہیں چاہیے۔ بسا اوقات بعض لوگ سلام لیتے ہوئے عزت اور احترام میں بہت زیادہ جھک جاتے ہیں، تو یہ جھکنا بھی درست نہیں ہے۔ تو بہرحال آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا ربی قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تحقیق تو نے مجھے دیا ہے بادشاہت میں سے کچھ حصہ۔ بادشاہ ذات تو اللہ کی ذات ہے جس کی مالکیت اور بادشاہت حقیقی ہے اور ذرے ذرے پر ہے، جہاں انسانیت موجود ہے، جہاں انسانیت موجود نہیں ہے، جس جگہ پر انسان کی رسائی ہے، جس جگہ پر انسان کی رسائی نہیں ہے، ہر مقام پر بادشاہت اللہ کی ہے۔ میں کہ اے میرے رب تحقیق تو نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، ایک مصر ہے، ایک ملک ہے، اس ملک کی بادشاہت عطا فرمائی۔ تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام جہاں اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں، وہاں پر اپنی عاجزی اور انکساری بھی پیش کر رہے ہیں کہ بادشاہت ساری تیرے ہاتھ میں ہے، تو نے چاہا تو مجھے تھوڑی سی بادشاہت عطا فرما دی، تھوڑی سی بادشاہت مجھے دے دی، یہ تیری منشا کے مطابق۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دعا کو جہاں سے شروع فرمایا، وہاں فرمایا ربی قد آتیتنی، اے میرے رب۔ معلوم یہ ہوا کہ پالن ہار اور پرورش کرنے والی ذات یوسف علیہ السلام نے اللہ کو قرار دیا کہ کنویں میں پرورش کرنے والی ذات، کنویں سے نکل کر عزیز مصر کے محل کے اندر پرورش کرنے والی ذات، اور 7 سال تک جیل کے اندر پرورش کرنے والی ذات، اور جیل سے نکالنے کے بعد 7 سال تک بادشاہ کی کسٹڈی میں، بادشاہ کے زیر نظر وزیر خزانہ، وزیر دفاع بن کر وہاں پر کام کرنا، وہ بھی اللہ کی ربوبیت، اللہ کی تربیت کی وجہ سے تھا۔ تو آگے اس کے بعد پھر بادشاہت کا مل جانا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے تربیت کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اشارہ اس طرف فرما دیا۔ قد آتیتنی، تو نے مجھے دی بادشاہت۔ ایک لفظ ہے آتینا، ایتا، تا سے، اس کا مطلب بھی دینا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اعطا، عطا، اس کا مطلب بھی دینا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں، فرقان حمید میں جس بھی نبی کو، رسول کو، پیغمبر کو کوئی بھی چیز دی ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا آتینا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، لفظ تا کے ساتھ، الف با تا، آتینا کے ساتھ ذکر کیا، اس کا مطلب ہے دینا۔
ہم نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو علم دیا، حکمت دی، نبوت دی۔ اللہ نے ہر نبی کو جو کچھ دیا آتینا کے لفظ کے ساتھ، لیکن حضور اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ عطا کیا وہ لفظ آتینا کے ساتھ، انا اعطینا، عطا کا لفظ ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، یہاں پر بھی عطا کا لفظ ہے۔ علماء محققین اور مفسرین نے لکھا ہے آتینا ہو یا اعطینا ہو، دونوں کا معنی ہے تو دینا، لیکن دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ظرف ہو، ایک برتن ہو، اور اس برتن کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہو، کسی کو نکال کے کوئی چیز دے دی جائے، کسی کو نکال کر کوئی چیز دے دی جائے، اور ان تمام لوگوں کو جو اس برتن سے نکال کر چیزیں دی جا رہی ہے، اسے آتینا کہتے ہیں۔ اور جس انسان کو پورا برتن ہی دے دیا جائے اس کو عطا کہتے ہیں، آتینا کہتے ہیں، عطا کہتے ہیں اس کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کو کتابیں دی، صحیفے دیے، امتیں دی، شریعتیں دی، لیکن جب بات محمد رسول اللہ کی آئی تو جماعتوں میں سب سے اعلیٰ جماعت دے دی، صحابہ میں سب سے اعلیٰ صحابہ دے دیے، امتوں میں سب سے اعلیٰ امت دے دی، اور کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب دے دی، شریعتوں میں سب سے اعلیٰ شریعت دے دی، نبوتوں میں سب سے اعلیٰ نبوت، ختم نبوت کا تاج پہنا دیا، اور ہر اعتبار سے اعلیٰ چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطا کا لفظ ہے، اور انبیاء کے لیے، سب نبیوں کے لیے آتینا کا لفظ ہے، دینے کا ہے، عطا کرنے کا لفظ نہیں ہے۔ تو بہرحال فرمایا آتینی، اے میرے رب تو نے مجھے دے دی، من الملک کی بادشاہت دے دی، بادشاہت کا کچھ حصہ دے دیا، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے مجھے سکھا دیا تعویل الاحادیث۔ تعویل احادیث سے باتوں کو ٹھکانے لگانا، نمبر 2 باتوں کے حقائق اور نتائج تک پہنچنا، یہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ نمبر 3 اس کا مطلب ہے خوابوں کی صحیح تعبیر کا اطلاق کرنا، یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا، اور یوسف علیہ السلام سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ علم عطا فرمائے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس وقت جب اپنے بیٹے سے ملے تھے تو بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں پر آنے کے بعد 147 سال کی عمر میں تقریباً 17 سال کے بعد فوت ہوئے، 17 سال کے بعد فوت ہو گئے، یعنی کہ 130 سال عمر تھی یعقوب علیہ السلام کی جب اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، اور پھر مصر کے اندر 17 سال رہے۔ 17 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو آپ نے میری میت کو یہاں پر دفن نہیں کرنا، مصر میں آپ نے میری میت کو وہیں پر فلسطین کے علاقے کنعان کے اندر جہاں پر حضرت اسحاق علیہ السلام موجود ہے، ان کی قبر جہاں پر موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قبر موجود ہے، ان کی قبروں کے ساتھ آپ نے مجھے دفن کرنا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت یعقوب علیہ السلام فوت ہو گئے 17 سال کے بعد۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ساگ کی لکڑی سے ایک تابوت تیار کروایا، اور اس تابوت میں ان کو رکھ کر پھر وہیں پر ان کا علاقہ جو سا تھا جہاں پر اسحاق علیہ السلام کی قبر تھی وہاں پر لے گئے، اور جب وہاں پر دفن کرنے لگے تو دیکھا وہاں پر ایک اور جنازہ بھی آ رہا ہے، وہاں پر ایک اور جنازہ بھی آ رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو دفن کرنے سے پہلے جب اس جنازے کے بارے میں پوچھا گیا کہ لوگ اس کی جنازہ پڑھ کے اس کو یہیں پر دفن کرنا چاہ رہے ہیں اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو یوسف علیہ السلام اور ان کے کارندوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیس ہیں، حضرت عیس ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے، عیس اور یعقوب۔ عیس پہلے پیدا ہوئے، تھوڑے ہی دیر کے بعد یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یعقوب کا مطلب ہی بعد میں آنے والا، اس لیے نام رکھا گیا تھا کہ وہ جڑواں بیٹوں میں دوسرے نمبر پیدا ہوئے تھے۔ ایک دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن دونوں فوت ہوئے، دونوں کی عمر 147 سال تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بھائی تھے عیس، جو ان سے چند منٹ بڑے تھے، جڑواں پیدا ہوئے تھے، وہ بھی جس دن پیدا ہوئے اسی دن پیدا ہوئے تھے،
اور وفات جس دن ہوئی وہ بھی اسی دن وفات ہوئی۔ حضرت ایس کے بارے میں اس صورت مبارکہ کے شروع میں تفصیل عرض کر چکا ہوں کہ اسحاق علیہ السلام کی وفات کے بعد سارا مال انہوں نے لے لیا تھا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے لیے نبوت کی دعا کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اولاد میں حضرت ایوب علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا۔ تو بہرحال یہ دونوں بھائی اپنے باپ کے پہلو میں، اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں وہیں پر دفن کر دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پر تقریباً 23 سال اور رہے، یہ 23 سال یہاں پر سلطنت کرتے رہے، اور 120 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی انتقال کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا ایسے تھا کہ سارے بھائی زندہ تھے، سارے بھائی زندہ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس وقت تم سب لوگ مصر چھوڑ کر جانے لگو تو میری میت کو یہاں پر نہ چھوڑنا۔ سنگ مرمر کے پتھر کے اندر ایک تابوت بنایا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے اندر بند کر دیا گیا تھا، اور دریائے نیل کے بائیں طرف ان کو وہاں پر امانتاً دفن کیا گیا تھا کہ جب یہاں سے مصر سے ہم جائیں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جائیں گے۔ اور محققین نے لکھا ہے یوسف علیہ السلام کو وہاں پر دفن کرنے کی برکتیں یہ تھی کہ دریائے نیل کے بائیں طرف دفن کیا گیا، بائیں طرف والا سارا ایریا، سارا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا، اور دائیں طرف والا جو ہے وہ سرسبز و شاداب نہ ہوا۔ پھر لوگوں نے وہاں سے نکال کر دوسری طرف دفن کر دیا، وہ علاقہ بھی سارا سرسبز و شاداب ہو گیا۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی میت کی برکتیں تھی ان کی۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال کے بعد یہاں سے بنی اسرائیل کی قوم کو نکال کے لے جا رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی وحی ہوئی کہ اے موسیٰ آپ نے اکیلے نہیں جانا، آپ نے اکیلے نہیں جانا، ایک اور نبی کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، وہ نبی کون ہے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت ہے، وہ بھی آپ نے یہاں سے ساتھ لے جانا ہے، مصر میں چھوڑنا نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ کہاں پر ان کو دفن کیا گیا ہے، کس مقام پر ہے۔ تو آخر کار بنی اسرائیل میں ایک بڑھیا مل گئی، جس بڑھیا نے نشاندہی کر دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر دفن ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اندر داخل ہوئے بحر کلثم میں اور وہ کراس کرنے لگے تو اس تابوت کو بھی ساتھ ہی لے گئے تھے، یوسف علیہ السلام کو۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام وہاں پر رہے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد جو ان کے بھائی تھے، ان بھائیوں میں اتنا ٹیلنٹ نہیں تھا، اتنا تجربہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر سکتے، وہاں پر حکومت سلطنت کر دیتے۔ پھر دوبارہ سے حکومت قوم عمالقہ کے بادشاہوں کے اندر آ گئی۔ قوم عمالقہ کا ایک بادشاہ آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا بادشاہ فرعون آ گیا۔ فرعون کا نام ولید بن ریان تھا۔ فرعون آ گیا، اور فرعون نے 400 یا 450 سال وہاں پر حکومت کی۔ اور جس وقت یوسف علیہ السلام فوت ہوئے، حکومت ان کے ہاتھ سے چلی گئی، تو ان کو ان کے دین پر عمل کرنے کی اجازت تھی، لیکن عمالقہ قوم کے بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل لوگ اپنی دین یوسفی پر، دین یعقوبی کے اوپر عمل پیرا ہوا کرتے تھے، لیکن ان کے اقتدار میں کوئی حصہ نہ ملا۔ پھر جو اگلا بادشاہ آیا اس نے ان کو پست کرنا شروع کر دیا، اور اس سے اگلا بادشاہ آیا اس نے ان کو غلام بنا لیا۔ پھر اس سے اگلا بادشاہ آیا فرعون نے ان کو بالکل نیچے لگا لیا اور ان سب کو غلام بنا لیا، اور ان سب کے کبھی بچوں کو قتل کر رہا ہے، کبھی بچیوں کو قتل کر رہا ہے، فساد پھیلا دیا۔ تو اس وقت بنی اسرائیل ایک عذاب کے اندر، یہ سارے بھائی اور ان کی آل اولاد ایک عذاب کے اندر مبتلا ہو چکی تھی۔ اس وقت اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام انہوں نے آ کر ان کو یہاں سے نکالا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے 4 بیٹوں سے نسل چلی آگے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا، دوسرے بیٹے کا نام لاوی، اور آخری 2 بیٹے یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ جو سب سے بڑا بیٹا یہودا ہے، اس کی اولاد میں آگے چل کے حضرت داؤد علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، زکریا علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی کی نسل سے ہے۔ اور دوسرا بیٹا لاوی ہے، لاوی کی اولاد میں آگے چل کے حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ ہارون علیہ السلام کی نسل میں آگے چل کے حضرت الیاس علیہ السلام، جناب یسع علیہ السلام، یہ انبیاء پیدا ہوئے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام کی اولاد میں آگے افراہیم کی اولاد میں نون، اور نون کی اولاد میں حضرت
یوشع علیہ الصلوۃ والسلام یہ پیدا ہوئے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کی بیٹی رحمت کی شادی حضرت ایس کی اولاد میں پیدا ہونے والے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو گئی تھی، اور پھر چوتھے بیٹے جو ان سے ہے بن یمین کی اولاد میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ انبیاء کا سلسلہ ان 4 اولادوں سے، 4 لڑکوں سے آگے چلا ہے۔ ان تمام کی اولاد میں آگے اور بھی ہزاروں نبی آئے، یہ سارے انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کہلایا کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سارا ان کا سلسلہ تھا جو آگے تک چلتا رہا، جو حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے چلا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا دیکھیے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ہزاروں نبی ہیں، اور دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے 12 بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام کے، ان میں سے کوئی بھی نبی نہیں ہوا۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام نابت تھا، سب سے چھوٹے بیٹے کا نام قیدار تھا اسماعیل علیہ السلام کے، ان میں سے کوئی نبی نہیں ہوا اسماعیل علیہ السلام کے۔ اور قیدار کی اولاد میں آگے چل کے تقریباً 3000 سال کے بعد ایک ہی نبی آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں بنی اسرائیل میں 24,000 آئے، یہاں پر ایک ایسے آئے جو 1,24,000 سے انبیاء سے افضل تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سلسلۃ الذہب، سونے کی تاروں کا سلسلہ ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ ہے۔ تو بہرحال فرمایا ابراہیم حضرت یوسف علیہ السلام نے، آپ نے مجھے عطا کر دیا، کیا کچھ عطا کر دیا؟ دونوں نعمتیں عطا فرما دی، دینی اور دنیاوی۔ دینی نعمت سب سے بڑی یہ ہے کہ نبوت مل گئی، اور دنیاوی نعمت سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو بادشاہت مل جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ نے مجھے دونوں نعمتیں عطا فرما دی، اور آگے فرمایا فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمینوں کے پیدا کرنے والے۔ فاطر کا مطلب بھی پیدا کرنے والا ہوتا ہے، خالق کا مطلب بھی پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ فاطر کہتے ہیں ایسا پیدا کرنے والا جو بغیر میٹیریل کے، بغیر خام مال کے، بغیر مادے کے چیز کو پیدا کر لے۔ آج لوگ بہت سی چیزیں بناتے ہیں، چیزوں کو جوڑ کے چیزیں بنا دیتے ہیں، پلاسٹک کو جوڑ کے پلاسٹک کی نئی چیز بنا دی، اینٹوں کو جوڑ کے کوئی گھر بنا دیا۔ تو لوگ خام مال اور میٹیریلز کے ساتھ ہی چیزیں بناتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ میری ذات وہ ہے کہ جو بغیر میٹیریل کے، آسمان جس چیز سے بنیا اس کا کوئی مادہ نہیں تھا، زمین جس سے بنی ہے اس کی کوئی مادہ نہیں تھا، مٹی جس چیز سے بنائی اس کا پہلے کوئی مادہ نہیں تھا، پہاڑوں کا کوئی مادہ نہیں تھا، اللہ نے خود اپنی قدرت سے ہر ایک چیز کو پیدا فرما دیا، اپنی قدرت سے۔ فاطر السماوات، یوسف علیہ السلام فرمایا کہ اے آسمان و زمین کے فاطر ذات، انت ولی، تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا رفیق ہے، تو ہی میرا والی وارث ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو نے میری دنیا بھی اچھی کر دی، میری آخرت بھی تو ہی اچھی کرے گا۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے وفات دینا مسلمن فرما برداری کی حالت میں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیکوکار لوگوں کے اندر شامل فرما دینا، مجھے ان کے ساتھ ملا دینا۔ یہاں پر مفسرین نے ایک بحث کی ہے، وہ بحث یہ ہے کہ کیا وفات کی دعا کرنا درست ہے؟ وفات کی دعا کرنا، اپنی موت کی دعا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تتمنوا، تم میں سے کوئی انسان اس بات کی تمنا نہ کرے کہ مجھے موت آ جائے، موت کی کوئی تمنا نہ کرے۔ محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ دو وجوہات کی بنا پر موت کی تمنا ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، جب اس کا دین فتنے میں پڑ جائے، آزمائش ایسی آ جائے کہ دین پہ قائم رہنا مشکل ہو، مشکلات چاروں طرف سے گھر جائے، پھر دعا موت کی کر سکتے ہیں، جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخارا اور سمرقند کے درمیان دعا کی تھی اپنے لیے موت کی۔ وہ حالات پیش کر دیے گئے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو موت کی دعا کرنی۔ تو بہرحال جہاں پر فتنہ اس کے اوپر قائم ہو جائے اور دین کے اوپر قائم رہنا اس کے لیے مشکل ہو جائے، اس کے لیے پریشانی کا عالم بن جائے اس وقت۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت اس کے دل کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی چیز ہی نہ ہو، اتنا شوق اور رغبت ہو جائے کہ اپنی آپ کو، اپنی ہستی کو مٹا دینے کے لیے تیار ہو اللہ کی محبت میں، تو اس وقت بھی انسان وہ دعا کر سکتا ہے اللہ کی ملاقات کے شوق میں، اللہ کی زیارت کے شوق میں۔ یہ ایک بہت بڑا ولایت کا درجہ ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں لکھی ہے علماء مفسرین نے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ دنیا کی پریشانیوں میں آ کے، بچوں کو کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، کاروبار ختم ہو گیا، یہ ختم ہو گیا، موت کی دعا کرتے ہیں یا خودکشی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ دعا کرنا یا خودکشی کرنا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اب تو کہتے ہیں کہ پریشانیوں اور مصیبتوں سے تنگ آ کر مر جائے گی، مر کر بھی چین نہ آئے تو پھر کہاں جائے گی؟
مر کر بھی چین نہ آیا تو پھر کہاں جائے گی؟ موت کے بعد خاتمہ نہیں ہے، موت کے بعد تو آگے افتتاح ہے، ابتدا ہے ایک اور زندگی کی، ہزاروں لاکھوں سال والی زندگی کی۔ تو اس لیے فرمایا توفنی مسلمہ، حضرت یوسف علیہ السلام اپنا ایمان بالخاتمے کے اوپر مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرا خاتمہ بھی ایسا ہو جائے، میری موت بھی ایسی آ جائے کہ میں ایمان کی حالت میں فوت ہو جاؤں اور مجھے نیکوکاروں میں ملا دے۔ تو علماء نے لکھا یہ دعا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے مانگی ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، یہ انسان کو یاد کر لینی چاہیے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 ہے۔ یہ دعا خاتمہ بالایمان کے لیے بڑی مؤثر ہے۔ اور انسان چاہتے ہیں میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، تو چاہتا کہ ہر انسان کی چاہت ہونی چاہیے، ہر انسان کی چاہت ہونی چاہیے، ہر انسان کی سب سے بڑی اور آخری تمنا یہی ہونی چاہیے کہ اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ مرتے وقت اے اللہ میں ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ سے ایمان نہ نکل جائے، میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ یہ انسان کو دعا کرنی چاہیے، اور اس عمل کے لیے یہ دعا انسان کو کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اور پتہ نہیں کہ موت کا وقت جب آئے تو میری اور آپ کی حالت کیا ہو، اس لیے ہمیشہ انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے انسان تھے، کتنے بڑے نیک انسان تھے، اور کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، اور کتنی کتابوں کے لکھنے والے تھے، کتنی کتابوں کی۔ جب وفات کا وقت آیا تو شیطان آ گیا، اس نے کہا اللہ کا انکار کر دے، اللہ کا انکار کر دے، اللہ کا انکار کر دے۔ کیوں اللہ کا انکار کر دے؟ انہوں نے کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ انہوں نے دلیل پیش کی۔ اور شیطان کوئی عام تو نہیں ہے، شیطان تو سب سے بڑا عالم ہے، بہت بڑا علم رکھنے والا ہے۔ اس نے توحید کی دلیل کو، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی توحید کی دلیل کو توڑ دیا۔ حضرت امام غزالی نے ایک اور دلیل دی، اس نے وہ دلیل بھی توڑ دی، 100 دلیلیں توڑ دی۔ انہوں نے کہا امام غزالی نے کہ میں بغیر دلیلوں کو اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہوں، اللہ کی توحید پہ ایمان رکھتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب، خالق اور مالک اور رازق مانتا ہوں، بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا، آج تو پھنس گیا تھا۔ اور یہ شیطان کا دوسرا وار تھا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ امام غزالی نے کہا کہ مجھے اپنے جال میں مت پھنسا، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے اللہ نے بچایا، تیرے شر سے مجھے میرے اللہ نے بچایا۔ میں دنیا میں دعا کرتا کہ اے اللہ مجھے شیطان مردود سے بچا، شیطان مردود سے پناہ دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ شیطان مردود سے بچنے کی دعا ہے یہ۔ تو کہ میں دنیا میں دعا میرے اللہ نے مجھے بچا لیا، تو کون ہے مجھے بچانے والا؟ تو اس وقت حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے طبقے، بڑے علم والے انسان، ان کا یہ حال ہے تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ہمیشہ انسان کو خاتمہ بالایمان کی دعا کثرت کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔